بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے، جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم۔ گیسٹ آن لائن کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان حافظہ عائشہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 25 دسمبر کا دن ہے، ایک ایسا دن جس دن ایک ایسا نوجوان، ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی جس نے مسلمانوں کو ایک الگ نظریہ دیا، مسلمانوں کا ایک الگ وجود ثابت کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے لیے عظیم جدوجہد کی۔ میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ آج کیونکہ قائد ڈے ہے، اس حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ قائد اعظم کے نظریے، قائد اعظم کے افکار، اور جو قائد اعظم نے مستقبل کے معماروں میں ایک خصوصیت دیکھی تھی وہ ان میں موجود ہے۔ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہر جگہ فیلڈ میں آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ لیکچرر ہیں، بہت سی یونیورسٹی میں طلباء کو یہ اپنے علم، اپنے ہنر اور اپنی صلاحیتوں سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج میرے بہت ہی پیارے بھائی سید عمید احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عمید بھائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عمید بھائی، 25 دسمبر قائد اعظم کی ولادت، ایک ایسا نوجوان جو کہ بچپن ہی سے اصول پسند تھا، شخصیت پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیسے ڈیفائن کریں گے قائد کی شخصیت کو بچپن سے لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، طور موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس کی اصل جگہ مومنین، مسلمان کا دل ہے، اور مسلمان کی جو عزت ہے، مسلمان کی جو آبرو ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہے۔ پھر کہتے ہیں طور موجے از غبار خانہ اش، کہ کوہ طور جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی خاک کا ایک ذرہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش، اور کعبہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک خود بیت الحرام ہے۔ اب قائد اعظم پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ممڈوٹ ولا لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح تشریف فرما ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت کا آپ نے سوال کیا، اس کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نواب نصر اللہ خان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے ساتھ ممڈوٹ ولا لاہور میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نواب نصر اللہ خان سے کہتے ہیں کہ نواب صاحب، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بہت مرتبہ انگریزی میں پڑھا ہے، لیکن کچھ آیت مبارکہ ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو نواب نصر اللہ خان صاحب قائد اعظم سے پوچھتے ہیں کہ محمد علی جناح، ہمیں بھی تو بتائیں، مثلاً وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہاتھی والوں کو شکست ہوئی اور اللہ رب العزت نے ابابیل سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اسی طرح نواب صاحب اللہ تعالی ہمارے ذریعے کفار کو شکست دے گا
اور ہم مملکت پاکستان کا قیام عمل میں لائیں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں کہ جن کے توسط سے اللہ رب العزت نے ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرمایا اور ہمیں پاکستان جیسا اپنا عظیم ملک عطا فرمایا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات ہی ہے کہ جن کے توسط سے آج ہم اس آزاد مملکت پاکستان میں سانس لیتے ہیں. اچھا، ایک اچھے خاصے نوجوان پرسکون زندگی گزار رہے تھے، تعلیمی اعتبار سے بھی، پیشے کے اعتبار سے بھی، ایک بہت بڑے وکیل. کیا ایسی چیز تھی جس نے مجبور کیا ان کو کہ نہیں، تمام آسائشیں ایک طرف اور مسلمانوں کو ایک الگ وطن دلانا ہے؟ کیا ایسی سوچ تھی، کیا ایسی چیز انہوں نے دیکھی کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے ایک اتنا بڑا سٹیپ لے لیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح اس سوال کا جواب خود دیتے ہیں. ماہنامہ انقلاب کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک انٹرویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے بر صغیر کے مسلمانوں، میں آسائش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا. دنیا کی تمام سہولتیں لندن میں مجھے آراستہ کی گئی تھی، میرے لیے موجود تھی، لیکن میں نے اسے چھوڑا. میں نے اس تنخواہ کو چھوڑا، میں نے اس وکالت کے پیشے کو چھوڑ کر ہندوستان آ گیا. کیوں آ گیا؟ کہ روز قیامت جب اللہ رب العزت مجھ سے سوال کریں گے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کی جد و جہد کے لیے اور اقبال کی قوم کو آزادی دلانے کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی آسائش، اپنی سہولتوں کو قربان کیا کہ روز قیامت جب اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ محمد علی جناح نے اپنی تمام قوتیں، اپنی تمام صلاحیتیں مملکت پاکستان کے لیے صرف کر دیں. تو وہ یہ نظریہ تھا، یہ وہ خیال تھا. علامہ اقبال بھی اس خیال کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ ایک آزاد وطن کی تشکیل کی خاطر قربان کر دیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایک نوجوان، ڈسپلنڈ نوجوان، ہر کسی سے مقابلہ کرنے والا، ایک ایسا زبردست لائر جس نے، یعنی غازی علم دین کا جو ہمارے سامنے کیس ہے اس سے بھی قائد اعظم پہچانے جاتے ہیں. طویل جدوجہد آغاز جب انہوں نے کیا 90s میں، 1906 میں جو ہے وہ آغاز کیا، اور 1947 میں کہیں جا کے پاکستان کا حصول ممکن ہوا. اس کے بعد بھی جب پاکستان وجود میں آیا تو جو اپنی زندگی گزاری پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے، وہ بھی کافی مشکلات کا شکار تھی، اس میں بھی دن رات انہوں نے کام کیا. اس کا آج کی نوجوان نسل کیا تاثر لیتی ہے کہ اگر آج کا نوجوان اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں نے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے 2 سال محنت کی یا 3 سال محنت کر لی تو ہم تھک جاتے ہیں، بھائی ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. ایک لمبی لسٹ ہے کاموں کی اور لمبا ٹائم ہے انتھک محنت کا. تو قائد کو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے یا ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ قائد اعظم کی زندگی کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال. حسرت موہانی کے اشعار سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. حسرت موہانی قائد اعظم محمد علی جناح کا مشاہدہ بھی کیا ہے انہوں نے کئی سال تک. وہ کہتے ہیں، ان کے کچھ اشعار ہیں جن اشعار سے میں قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں، اور ان اشعار سے میں قائد اعظم کی زندگی کو فریم کرتا ہوں. تو بڑے مشہور اشعار ہیں، بہت سارے لوگوں نے سنے ہوں گے. جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت بھی. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. حسرت موہانی، مولانا حسرت موہانی قائد اعظم کی ذات کا جنہوں نے مشاہدہ کیا، وہ کہتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کمرہ ہے اور اس میں مسلح بچھا ہے اور آپ رقت آمیز انداز سے رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا سوال کر رہے ہیں، ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایسی ریاست جو کہ نظریے پہ بنی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نوجوان اس نظریے کو کہاں دیکھتا ہے؟ تو ایک جملہ یاد رکھیے کہ زندہ رہے نظریہ تو زندہ رہیں گے ہم۔ جو نظریہ ہے یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ انسان کو مقاصد کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے لیاقت علی خان نے جب پاکستان کی جدوجہد جاری تھی تو نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی you have to abandon your studies، آج تم نے تعلیم کو روک دینا ہے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہی الفاظ ہیں کہ یہ نوجوان یہ مستقبل کے معمار ہیں، انہیں سائنس کی دنیا میں، انہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں، انہیں بینکنگ کی دنیا میں، انہیں اکنامک دنیا میں ترقی کی راہوں پر گامزن ہونا ہے۔ اور قائد اعظم ہی کے تو الفاظ ہیں کہ our demand for Pakistan is not only a piece of land but we want to establish an experimental laboratory to practice Islam and its teaching۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں جو قوتیں فراہم کر رہا تھا وہ نظریہ ہی تو تھا، اور نظریہ ہی انسان کی اساس ہے، اور جس کے پاس نظریہ ہوتا ہے وہ زندگی کی راہوں پر کھل کر سفر کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنا ہے دوڑتی ہے ان کی طرف خود منزل جو لے کے بدن پہ رستے کی دھول آتے ہیں۔ زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو آج کے طالب علم ہیں، اکثر کیونکہ میں بھی ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ ہوں، تو ہماری جو پاکستان سٹڈیز ہے اس میں قائد کی زندگی کو یا پاکستان کی جدوجہد کو اس طرح سے پیش نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس تک کچھ پہنچا سکیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات انہوں نے اس وقت لکھے، اس وقت جو ہے وہ اگر امپلیمنٹ بھی ہوئے تو ہوئے، ہمیں کیوں یاد کروائے جا رہے ہیں، ہمارے لیے ان کا کیا مقصد ہے؟ تو 14 نکات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمیں بتائیں، نہرو رپورٹ کو رد کرتے ہوئے قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے، اس کا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کا۔ اچھا، سوال کو میں تھوڑا سا ری فریم کروں گا کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو یہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہمارا طالب علم آج پاکستان اسٹڈیز پڑھتا ہے، آج تاریخ کی کوئی کتاب اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کتاب کو کیوں پڑھوں، میں قائد کے 14 نکات کو کیوں یاد کروں، میں قائد اعظم کے الفاظ کو کیوں دہراؤں، اور میں اسلامیہ کالج پشاور میں کی جانے والی تقریروں کو کیوں سنوں، اور میں اس کو کیوں یاد کروں؟ تو سوال کو ری فریم میں اس انداز میں کروں گا کہ ہاں، ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ ماضی کی باتیں جو گزر چکی میں ان پر غور و فکر کیوں کروں؟ تو اقبال اس کا جواب دیں گے، اور اس کا جواب میں اقبال سے پوچھوں گا کہ اقبال ایک اپنی نظم، ایک خوبصورت نظم طلوع اسلام میں لکھتے ہیں، اور اس نظم کے جو نقطے ہیں، اس نظم کے جو اشعار ہیں، وہ آج کے نوجوان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کیوں اقبال کو یاد کرنا چاہیے، تمہیں کیوں قائد اعظم کے نظریے کو سمجھنا چاہیے، تمہیں کیوں قائد اعظم کی وہ تقریریں سننی چاہیے جس میں قائد قوم سے خطاب کر رہے ہیں، تمہیں وقت کے حساب سے قائد اعظم کے 14 نکات کیوں یاد کرنے چاہیے، کیوں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی شاعری کے 2 جملوں میں اس حقیقت کو سمیٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، کہ جو دریا کے نیچے تیرا کرتے تھے وہ دریا ہی میں دفن ہو گئے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو دریا کے نیچے تیرا کرتے تھے وہ دریا ہی میں مدفون ہو گئے،
اور تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، اور لہریں آ کے جنہیں ٹکراتی تھیں، جو لہروں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، جو لہروں کے تماچے کھایا کرتے تھے، وہ ایک دن گوہر بن کر سامنے آئے، ایک قیمتی ہیرا جو کہ نایاب ہے، جو کہ سمندر سے نکلتا ہے۔ تو یہاں پر اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے امت کے نوجوانوں، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں ان غلطیوں کو سمجھنا ہوگا، تمہیں انہیں فراست بھرے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا جو قائد نے اس وقت کیے جب قوم کو ان کی ضرورت تھی۔ تو کسی پرانی بات کو یاد کرنا، ہسٹری کو ریکال کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن فیچ کر سکیں، ہم اس میں سے پرانی باتیں سیکھ سکیں اور ان غلطیوں کو دہرانے سے باز رہیں۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے عمید بھائی کہ یونیورسٹی یا کالجز میں ہم جو دیکھتے ہیں ایک طرح سے پڑھائی سے ہٹا کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم قوم کو مستقبل کا معمار کہہ چکے ہیں، نوجوانوں کو مستقبل کا معمار کہہ چکے ہیں، تو کیا ایسے مستقبل کے معمار بنیں گے؟ اگر میں دوسرے سینس میں اس بات کو کروں تو سوشل میڈیا پہ اگر آج کل آپ دیکھ لیں تو کچھ ایپس ایسی ہیں جس میں یعنی کہ ہمارے پاس ایسا مواد ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا قائد کے تصور کو یا علامہ اقبال کے تصور کو نوجوان نسل اس طرح سے پیش کر رہی ہے؟ بڑا ہی زبردست سوال، اور اس کا میں جواب تفصیلی انداز میں دینے کی کوشش کروں گا اور بہت تفصیل میں اس کو بیان کروں گا۔ علامہ اقبال اس سوال کا جواب دیتے، میں اقبال کے زبان میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شعر ہے اقبال کا، اس شعر پہ میں گفتگو کروں گا اور تھوڑی سی تاریخی حیثیت اس شعر کی سمجھاؤں گا۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس میں سے ایک شعر مجھے تشریح کرنا ہے اور اس شعر سے اس نقطے کو سمجھانا ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، یہ سوال ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لا کر برہم نو کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ بس یہ شعر ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس ہے لالے کی آنکھ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ تو اس کا سیکنڈ لاسٹ شعر اقبال کہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ قابل غور ہے اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آہو کہتے ہیں اردو زبان میں یا فارسی زبان میں ہرن کو، مرغزار کہتے ہیں چرہ گاہ، وہ جگہ جہاں پہ ہرن چرتا ہے، اور ختن وسط ایشیا کا ایک علاقہ ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہرن پایا جاتا ہے اور وہ اپنی چراہ گاہ میں گھاس کھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ہرن کو اسی مقام پہ رکھا ہے۔ اس ہرن کی کیا خاص بات ہے؟ جب یہ گھاس کھاتا رہتا ہے تو ہوتا یہ کہ اس کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے کی جانب نکل جاتا ہے جو کہ گندا خون ہوتا ہے۔ جب یہ گھاس کھاتا رہتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا گندے خون کی صورت میں، لوتھڑے کی صورت میں بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس چراہ گاہ میں گر جاتا ہے، اور اس کے اندر اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے اس گوشت کے ٹکڑے میں کہ یہ پوری دنیا میں یہ ہرن اس وجہ سے مشہور ہے۔ اور یہ وسط ایشیا کون سا علاقہ ہے؟ یہ علاقہ وہ ہے جہاں پہ اس وقت اوگہار مسلم کی آپ بات کرتے ہیں، یہ علاقہ اس وقت بھی دنیا میں اس مقام پر موجود ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔
یہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو, کہ یہ جو ہرن ہے یہ دنیا میں صرف اس لیے مشہور ہے کہ اس کی ناف سے جو گوشت کا ٹکڑا گرتا ہے اس میں خوشبو ایسی ہے کہ پوری دنیا میں اسے پہچانا جاتا ہے. یہ گوشت کا ٹکڑا آتا اس لیے اس کے جسم میں کہ یہ اس چراگاہ میں چرتا رہتا ہے, اور اللہ کے کرم سے اس کی ناف میں وہ گوشت کا ٹکڑا پیدا ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ مشہور دنیا میں صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کے پاس وہ خوبصورت گوشت کا ٹکڑا ہے. تو ہم کیا کریں, اس کو اگر اس سے غافل کرنا ہے تو کیا کریں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو, آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو, کہ اس ہرن کو اس چراگاہ سے نکال دو گے تو ہرن تو زندہ رہے گا, لیکن اس کی جو خاص بات ہے, جو خوشبو کا بننا ہے, وہ اس کے جسم سے ختم ہو جائے گا. تو اگر نوجوان کی سمت غلط دشا میں موڑ دی جائے, غلط ڈائریکشن میں موڑ دی جائے, تو نوجوان زندہ رہے گا. یہ تعداد میں لاکھوں کروڑوں ہوں گے, لیکن جب اپنے مقصد سے, جب اپنے نظریے سے غافل ہو جائیں گے, تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو, آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اور ایک جگہ اور اقبال نے کہا ہے, ایک اور نظم جس کا نام نفسیات غلامی ہے, اقبال اس کے اندر نوجوانوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ سکھا دیں شیروں کو رمے آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ, اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ, کہ بھائی شیر کو ہرن کی چال سکھاؤ, ان شیروں کو, ان نوجوانوں کو بہتر ہے کہ سکھا دیں شیروں کو رمے آہو, ان کو ہرن کی چال سکھاؤ تاکہ یہ شیری کا فسانہ ہی بھول جائیں, یہ اپنی اصلیت اور اپنے مقصد کو ہی بھول جائیں. تو اقبال کے انداز میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا, قائد اعظم نے 12 وصیت کی, اور ان کی وصیت یہ تھی کہ ان کی جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ تمام تعلیم کے اوپر خرچ کی جائے, اور ان کی وفات کے بعد ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنز میں, تعلیمی اداروں میں اس کو تقسیم بھی کر دیا گیا. ہمارا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ تمام چیزوں سے سب سے زیادہ کم ہے, اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں جی تعلیم کے میدان میں یا تعلیم کے شعبے میں ہماری طرف سے کوئی بھی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی ہے. ہمارا کوئی نوجوان نہ سائنسدان بن سکتا ہے, نہ انجینئر بن سکتا ہے, نہ دنیا میں کوئی مقام پیدا کر سکتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں, ہم نے یہاں تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے, ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے, وہ دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو کیا اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ تعلیمی جو ہمارا نظام ہے یا تعلیمی جو ہمارا معیار ہے اس کو بہتری کی کس حد تک ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات کہ امید بھائی کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے, تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے, میں اس بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایسا, اس قسم کا بس الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا, اتنا فرسودہ نظام ہو چکا ہے کہ بچے کو ہم نے صرف رٹے پہ لگایا. اور جی امید بھائی, سب سے پہلی بات کہ ایجوکیشن از دا بائنڈنگ فورس, از دا بیسک فورس فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی نیشن. تو یاد رہے کہ جو قوم تعلیم سے بہرہور نہیں ہوتی وہ دنیا کی کسی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا میں ہر ترقی یافتہ قوم کی تاریخ پڑھ لیں, بلکہ مسلمانوں کی عظیم تاریخ ہی پڑھ لیں کہ جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فلسطین فتح کیا, مسجد اقصی قبلہ اول کو حاصل کیا, تو ڈیولپمنٹ کے سٹیجز کو دیکھیں گے, ان کی آپ اسٹریٹجی کو دیکھیں گے,
تو انہوں نے تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا. مسلمانوں کی شان و شوکت کا عظیم مرکز اگر بغداد دیکھیں تو ایک میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء وہاں حضور کی حدیث پڑھا کرتے تھے. تو یہ بات یاد رہے کہ تعلیم جس ملک سے رخصت ہو جائے، تعلیم جس ملک کی بنیادوں سے رخصت ہو جائے تو وہ صرف ایک ڈھانچہ ہی رہتا ہے. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ مسلمان اور مسلم نوجوان تعلیم کی طرف گامزن ہو جائیں، اور یہی تو قائد اعظم کا پیغام ہے کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں and you have to play a great role in the development of your nation. So اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر آپ دنیا کی قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو تعلیم زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور یہی آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی. قائد اعظم کی بات سے اگر ہٹ کر بات کی جائے تو آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ بھی علم ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی. اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ بھی علم ہی کی بنیاد پر نازل فرمائی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میسج کیا دیں گے عمید بھائی آج لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے؟ آج 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا دن ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کے حوالے سے ایک بات اور اس کے بعد اپنا میسج. پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت عظیم عالم دین. 1946 کا زمانہ ہے اور 2 لاکھ سے زائد علماء مشائخ ایک اسٹیج پر جمع ہے، اور پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر موجود ہے. اور اسٹیج آپ کی طبیعت اس قدر ناساز تھی کہ کرسی پر بٹھا کر آپ کو اسٹیج پر لایا گیا. تو آپ نے وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں بڑے ہی خوبصورت الفاظ کہے. آپ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلہم الرحمن ودا. سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کی. کہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی ہے. اور آپ کا اشارہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف تھا، اور اس تقریر میں آپ نے کہا کہ ہے کوئی ایسا جس سے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف والہانہ محبت کرتے ہوں، اور تم اسے جو بھی کچھ کہو، میرے نزدیک تو قائد اعظم اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزاری، اور اس مملکت پاکستان جو کہ مدینہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو کہ نظریے کے بنیاد پر قائم ہوئی، آج کے نوجوانوں نے اس ریاست کو قائم رکھنا ہے. اور وہ اصول یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس اصول کو یاد رکھنا ہے. اور قائد اعظم اپنی تقریر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دستور ریاست کیا ہے. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ our demand for Pakistan is not only a piece of land but we want to establish an experimental laboratory to practice Islam. اب اقبال کے کچھ شعروں میں میں اس گفتگو کو سمیٹوں گا اور اپنا پیغام بھی آپ تک پہنچاؤں گا کہ ہمارے نزدیک قوم کیا ہوتی ہے. اقبال کے نزدیک، امت مسلمہ کے نزدیک قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کالا ہو، کوئی شخص گورا ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہماری قوم کا حصہ ہے. اور اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور اقبال کے کچھ اشعار میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اور انہی اشعار پر اپنا پیغام بھی آپ تک پہنچاؤں گا. اقبال کہتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم
100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तेगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशां हमारा। और आखिरी जुमला, इसी जुमले पर हमारी और आपकी बल्कि पाकिस्तान की बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की नौजवानानो इस्लाम की जाने कुर्बान है कि इकबाल कहते हैं कि सालारे काफिला है मीरे हिजाज अपना, कि दुनिया में मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ सल्तनतें आबाद हुई, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, सब आए और सब चले गए, याद सिर्फ उसको रखा जाएगा जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने काफिले का सालार बनाया, जिसने उनकी मोहब्बत को दिलों में उजागर किया। तो इकबाल इसी बात को दूसरे अंदाज में कहते हैं कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो इकबाल का शेर यही नौजवाना ने पाकिस्तान और नौजवाना ने इस्लाम के लिए मशअले राह है कि इकबाल कहते हैं कि सालारे काफिला है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जां हमारा, इस नाम से है बाकी आरामे जां हमारा।